اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم انا نرغب الیک فی دولة کریمۃ تعز بها الاسلام واہلہ وتضل بها النفاق باہلہ وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة في سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة۔ عزیزان محترم، یہ ہماری پہلی گفتگو ہے ہمارا یوٹیوب چینل بند ہونے کے بعد آپ کے ساتھ پہلی مرتبہ مخاطب ہو رہے ہیں، اور ہم نے اپنی گفتگو میں بارہا اس نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ مغربی ممالک جس قدر انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، آزادی بیان، آزادی اظہار خیال کی بات کرتے ہیں، یہ سب دعوے ان کے کھوکھلے دعوے ہیں، ان کے اندر کوئی صداقت نہیں پائی جاتی ہے۔ جہاں ان کے مفادات کو نقصان پہنچے گا، جہاں ان کے مفادات سے متضاد بات کی جائے گی، جہاں ان کی پالیسیوں کو نقد کیا جائے گا منصفانہ انداز میں، وہاں وہ آپ کے مد مقابل آ کر کھڑے ہوں گے، وہ آپ کو دہشت گرد قرار دیں گے، وہ آپ کی جو مفادات ہیں ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک واضح سی جو ہے وہ بات ہے، لیکن پھر بھی ہمارے معاشروں میں بعض لوگ مغربی معاشرے کو بہت ہی زیادہ متمدن معاشرہ قرار دیتے ہیں اور بہت ہی زیادہ انسانی اقدار کا اور انسانی حقوق کا جو ہے وہ پیروکار قرار دیتے ہیں۔ یہ سب دعوے حقیقت نہیں رکھتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں، ہمارا یوٹیوب چینل تھا، ہم نے اس پر 6 سال سے محنت کی، بہت کام کیا، اور بغیر کسی سٹرائک کے، بغیر کسی تنبیہ کے انہوں نے ہمارے چینل کو بند کر دیا، جبکہ ان کے آئین میں اور ان کے قوانین میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر ہم ان کے قوانین کو فالو نہیں کریں گے اور کوئی ایسا مواد یا کوئی ایسی ویڈیو یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کریں گے جو ان کے قوانین سے مطابقت نہیں رکھتی ہوگی، ان کے قوانین کے متضاد ہوگی، یا بقول ان لوگوں کے کہ دہشت گردی کو سپورٹ کرنے پر مشتمل کوئی مواد ہوگا، تو انہوں نے خود اپنے آئین میں، اپنے قانون میں لکھا ہے کہ وہ اس ویڈیو کو فوری بنیادوں پر اپنے جو پلیٹ فارم ہے اس سے ڈیلیٹ کر دیں گے، اور فوری بنیادوں پر ایک ای میل بھیجیں گے اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنے والے چینل کو کہ آپ کی یہ ویڈیو آئی تھی، ہمارے قوانین کی خلاف ورزی تھی، ہم نے اسے ڈیلیٹ کر دیا ہے، جو ایک سٹرائک کے طور پر یا ایک اخطار کے طور پر چینل مالک کو دی جائے گی۔ پھر اگر وہ خلاف ورزی کرے گا تو پھر اسے ایک 90 دن کا الٹیمیٹم دیا جائے گا، اور اگر پھر خلاف ورزی ہوگی تو اس چینل کو بند کر دیا جائے گا۔ ہمارا چینل الحمدللہ 6 سال سے کام کر رہے تھے، اور جب سے یہ سید المقامہ کی شہادت ہوئی، اور اس سے پہلے جب ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کی شہادت ہوئی، تو اس وقت سے ہم نے حالات حاضرہ پر گفتگو کا آغاز ڈاکٹر ابراہیم رئیسی سے کیا، اور پھر یہ جو حالیہ کشیدگی ہے خطے میں، اس پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی۔ آج تک ہمارے چینل پر کوئی سٹرائک نہیں آئی ہے، یوٹیوب کی جانب سے کبھی کوئی ای میل ہمیں موصول نہیں ہوا کہ ہمارا چینل ان کی پالیسیوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے، یا کبھی کوئی ایسا ہمارے چینل سے کوئی ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کیا گیا۔ اچانک آ کر انہوں نے ہمارے چینل کو بند کر دیا، اور بغیر کسی وضاحت کے، بغیر کسی اس کے، صرف یہی کہ آپ ہمارے قوانین کو فالو نہیں کر رہے۔ ہم نے ان کو پیغام بھیجا کہ آپ کے قوانین سے متعلق یہ جو قوانین ہیں اس پر عمل نہیں ہوا، یعنی ہمیں کبھی کوئی ہماری ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کی گئی، یا کبھی آپ نے ہمیں کوئی ای میل نہیں بھیجا ہے۔ تو انہوں نے ابھی جو ہے نا وہ حالیہ دنوں میں 2 ویڈیو پر اعتراض کیا کہ اس کے جو ٹائٹل ہیں وہ فروغ دے رہے ہیں دہشت گردی کو، جو سید المقامہ سے متعلق تھے، ایرانی وزیر خارجہ کے لبنان کے وزٹ سے متعلق تھے۔ اگر دیکھا جائے تو ان میں کوئی ایسا مواد نہیں تھا، کوئی ایسا مضمون نہیں تھا جو دہشت گردی کو فروغ دیتا ہو یا ان کے قوانین کی خلاف ورزی ہو، لیکن چونکہ ان کا اپنا پلیٹ فارم ہے اور وہ مکمل طور پر اس وقت عالمی جنایت کار طاغوت کو سپورٹ کر رہے ہیں، لہٰذا وہ اپنی پالیسیوں کو فالو کریں گے، اور جو ان کے دعوے ہیں آزادی بیان، آزادی اظہار خیال، آزادی نظریہ، یہ سب کھوکھلے دعوے ہیں، ان میں کوئی صداقت نہیں پائی جاتی ہے۔
اب جہاں تک مومنین میں یہ تشویش پائی جاتی تھی کہ آپ کا چینل بہت ہی مفید چینل ہے، اس پر کام ہونا چاہیے، ان ویڈیوز کو اپلوڈ ہونا چاہیے، تو ہم پہلے بھی بیان کر چکے تھے کہ کسی وقت بھی ہمارا چینل جو ہے وہ یوٹیوب سے ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے، ہم اس چیز کی طرف متوجہ تھے۔ لہٰذا عرصہ دراز سے ہم نے فارسی زبان کا چینل آپارات، اس پر متبادل اپنا چینل بنا رکھا تھا، اور گزشتہ تمام جو دروس اب تک ہم دے چکے تھے وہ ہم نے آپارات پر اپلوڈ کیے ہوئے تھے۔ لہٰذا اگر آپ ہمارے اسلامی موضوعات پر جو دروس ہیں ان کو مشاہدہ کرنا چاہیں تو وہ تمام دروس ہمارے آپارات کے یوٹیوب چینل مودت میڈیا پر وہاں آپ کے لیے قابل مشاہدہ ہیں، آپ رجوع کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اور جو حالیہ سیاسی موضوعات پر جو خبریں تھیں، جو تبصرے تھے جنہیں ہم نے یوٹیوب پر اپلوڈ کیا تھا، آپارات پر اپلوڈ نہیں کر سکے تھے، انہیں ہم وقتاً فوقتاً وقت نکال کر آپارات پر اپلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن چونکہ اخبار ہیں ان کا وقت جب گزر جائے تو پھر وہ خبر اہمیت کی حامل نہیں رہتی ہے۔ لہٰذا صرف وہی موضوعات جو کلی نوعیت کے ہیں، جو عمومیت رکھتے ہیں، جنہیں اپلوڈ کرنا ضروری ہے، یا بطور خاص رہبر معظم انقلاب اسلامی کے بیانات، انہیں ہم آپارات پر اپلوڈ کریں گے۔ جو افراد مشاہدہ کرنا چاہتے ہوں آپارات کی طرف، وہ آپارات کی طرف رجوع کر لیں۔ ہم نے آپ کو آپارات کا جو لنک ہے وہ بھیجا ہوا ہے، جن کے پاس نہیں ہے وہ رجوع کر سکتے ہیں، ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی ویڈیو پر بھی آپ کو جو تصویر مشاہدہ ہے اس پہ آپ ملاحظہ کر لیں کہ آپارات میں ہمارے چینل کا نام ہے مودت میڈیا، یعنی www.aparat.com، پھر اس کے بعد /مودت میڈیا۔ جب آپ اس لنک کو اپنے براؤزر میں اوپن کرتے ہیں تو جو صفحہ آپ کے سامنے آتا ہے وہ ظاہر ہے آپ کو توجہ اگر نہ ہو، فارسی زبان ہے، آپ اس کا گوگل سے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، جہاں کہیں آپ کو مشکل ہو آپ اس کو سمجھنے کے لیے گوگل سے مدد لے سکتے ہیں تاکہ اس سائٹ کو سمجھنے میں آپ کو مدد آئے۔ مثلا خانہ ہے تو خانے جو ہے وہ ہوم کو کہتے ہیں انگلش زبان میں، اور یہ ہماری اردو زبان میں بھی بسا اوقات گاہی بگاہی استعمال ہوتا ہے۔ مثلا ہمیں ویڈیو ہا، یہ فارسی زبان کا ٹائٹل ہے، اس کا انگلش ترجمہ بنے گا آل ویڈیوز، یعنی جتنی بھی ہمارے چینل پر ویڈیوز موجود ہیں وہ یہاں آپ کو دکھائی دیں گی۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ موضوع کے حساب سے ہمارے چینل میں جو ویڈیوز ہیں ان کو مشاہدہ کریں تو جو ہے وہ لسٹ پخش، جس کو پلے لسٹ انگلش زبان میں کہا جاتا ہے، اس میں آپ رجوع کریں گے تو تمام جو پلے لسٹ ہم نے بنا رکھی ہیں مختلف موضوعات سے متعلق وہ یہاں موجود ہے۔ اور اس کے بعد ایک فارسی زبان میں لکھا ہوا ہے دربار کانال، اس میں ہمارے اس چینل مودت میڈیا سے متعلق جو ہے وہ معلومات یہاں موجود ہوں گی کہ آپارات پر یہ چینل کب کریٹ کیا گیا، اس کے کتنے فالوور ہیں، کتنے اس کے جو ہیں وہ ویور ہیں، یہ سب چیزیں یہاں پر مشاہدہ ہوں گی۔ اگر آپ اسی کے جو ہے وہ بائیں جانب مشاہدہ کریں تو بازدید کنندگان کا ایک ہے اور ایک بازدید ویڈیو ہے۔ یہ بازدید کنندے جو ہے یہ در واقع وہی فالوور ہیں جنہوں نے ہمارے چینل کو فالو کر رکھا ہے۔ اگر آپ اپنا جی میل اکاؤنٹ کے ذریعے سے یا کسی بھی اکاؤنٹ کے ذریعے سے آپارات میں اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں تو آپ یہاں اس جگہ پر جو ہے وہ کلک کر کے ہمارے فالوور بن سکتے ہیں، اور ساتھ میں جو بازدید کنندے ویڈیو ہے، بازدید ویڈیو ہے، اس میں در واقع ویور کو دکھایا جا رہا ہے کہ کتنے افراد نے ہماری ویڈیوز کو مشاہدہ کیا، اور آپ پھر نیچے اگر دیکھیں تو جو آپ کو ویڈیو دکھائی دے رہی ہے یہ وہ تازہ ترین ویڈیو ہے جو ہمارے چینل پر آخری مرتبہ اپلوڈ کی ہوگی۔ لہٰذا اتنا کوئی دشوار کام نہیں ہے، جو افراد دلچسپی رکھتے ہیں ہماری گفتگو کو سننے سے متعلق وہ ہمارے آپارات چینل کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہم نے ابھی فاصلہ ایجاد کیا ہے، ابھی ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہم اپنے جتنے بھی دروس ہیں، چونکہ آپارات پہ تو ہمارے تمام دروس اپلوڈ ہو چکے ہیں پہلے سے ہی، اور جو نہیں ہوئے تھے انہیں ہم اپلوڈ کر دیں گے، لیکن آئندہ سے یوٹیوب پر ہم نے جو چینل بنایا ہے، ایک میرے اپنے نام پر ہے مولانا سید موسیٰ رضا نقوی آفیشل، اس نام سے جب آپ سرچ کریں گے تو میرا چینل آپ کے سامنے آئے گا۔ اس میں وہ تمام دروس جو ہم نے مودت میڈیا پر پہلے دے رکھے تھے، اور وہ دروس ہمارے کتابوں سے متعلق تھے، دینی معلومات سے متعلق تھے، اعتقادات، اخلاقیات، وہ تمام دروس ہم یہاں وقتاً فوقتاً اسے اپلوڈ کر دیں گے مولانا سید موسیٰ رضا نقوی آفیشل جو چینل ہے اس کے اوپر۔
پھر ہم نے جو حالات حاضرہ پر تبصرہ کر رہے تھے، اس موضوع کو بھی ہم خالی نہیں چھوڑ سکتے، لہٰذا صادق نیوز کے عنوان سے ہم نے یوٹیوب پر ایک چینل بنایا ہے۔ اس پر ہم حالات حاضرہ پر تبصرہ کریں گے، جو تازہ ترین صورتحال ہوگی اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ لیکن پہلے بھی ہم نے احتیاط کی تھی، ہم کوشش کرتے تھے کہ کوئی ایسا متنازع مواد جو ہے وہ پبلش نہ کیا جائے، کوئی ایسا مواد جو ایرانی قوانین کی خلاف ورزی پر مشتمل ہو یا پاکستانی قوانین کی خلاف ورزی پر مشتمل ہو۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ کوئی ایسا متنازع جو مواد ہے اسے اپنے چینل پر اپلوڈ نہ کیا جائے۔ جب بھی کسی درس کو دیا جائے، کسی خبر کو بیان کیا جائے، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسے مستند انداز میں جو ہے وہ نشر کیا جائے۔ مثلا اگر ہم خبر دیتے ہیں تو بیان کرتے ہیں کہ ہم ایرنا سے دیتے ہیں، تسنیم سے دیتے ہیں، ہم سحر نیوز سے دیتے ہیں، اور اسی طرح سے اگر ہم دروس دیتے ہیں تو اگر ہم نے کوئی حدیث بیان کی ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کا حوالہ دیا جائے۔ اگر کسی کتاب سے کسی مطلب کو بیان کرتے ہیں یا کسی شخصیت سے کسی مطلب کو بیان کرتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو مستند کیا جائے، اور اگر کسی کو پھر بھی بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، ہم افراد کو ریفرنس دے دیتے ہیں، تمام وضاحتیں بیان کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے ابھی تک اپنے جو بیانات ہیں یا اپنی جو گفتگو ہے اس میں یہ پالیسی کی مسلسل رعایت کیا ہے۔ ہم محب وطن شہری ہیں، ہم ہرگز پاکستان کے قوانین کی خلاف ورزی کو جائز نہیں سمجھتے ہیں۔ ہمارا ایک اپنا نظریہ ہے کہ جس نظریے کو ہم بیان کرتے آئے ہیں اپنے جو ویڈیو کے ذریعے سے، اپنے دروس کے ذریعے سے، لیکن پھر بھی بس اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں وہ افراد کے جو آزادی اظہار کا نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن اس کے موافق نہیں ہوتے ہیں عملی طور پر، جو اپنے اوپر تنقید کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، جو اپنے جو غلط پالیسیاں اگر وہ وضع کر رہے ہیں تو ان کی اگر کوئی اختلاف رائے ہوتا ہے، کوئی اسے برداشت نہیں کر سکتا، تو معاشرے میں ایسے گروہ آپ کو دکھائی دیں گے کہ جو تنقید کرتے ہیں، جو اختلاف رائے کو جو ہے وہ تشدد آمیز رویے سے جس کا جواب دیتے ہیں۔ تو یہ جیسے آپ نے مشاہدہ کیا کہ ہمارا یوٹیوب چینل بند کر دیا گیا، یہ ایک اسی کی نظیر، اسی کی مثال ہے۔ اور اسی طرح آپ مشاہدہ کریں گے کہ ہم جب درس دیتے ہیں یا کوئی خبر دیتے ہیں تو اس کے کمنٹ سیکشن میں آپ مشاہدہ کر لیں کہ بہت سارے آپ بیانات ایسے کمنٹس کی صورت میں مشاہدہ کریں گے جو ہم پر جو ہے وہ غیر منصفانہ تنقید کرتے ہیں، جو نامناسب قسم کے کلمات کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ درواقع ایک معاشرے میں ایک جو ہے وہ رجحان پایا جاتا ہے، جو غیر منصفانہ رجحان جسے آپ کہیں۔ لہٰذا ہمارے چینل کبھی بھی دوبارہ یوٹیوب سے جو ہے وہ ہٹائے جا سکتے ہیں، آپ اس چیز کی طرف متوجہ ہوں۔ حتیٰ آپارات سے بھی ممکن ہے کسی وقت ہمارا چینل ہٹا دیا جائے، چونکہ آپارات ایک فارسی کی سائٹ ہے اور انہیں بھی تجارت سے جو ہے وہ سروکار ہے۔ ہمارا ایک بہت بڑا ذخیرہ ویڈیوز کا 1000 سے زائد یعنی 1500 سے زائد ابھی تک اپلوڈ ہو چکی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، بہت بڑا حجم ہے۔ ان کو اس کا اگر فائدہ نہ ہو تو ممکن ہے وہ کل کو اس کو ڈیلیٹ کر دیں۔ تو آپ مسلسل ہم سے واٹس ایپ پر رابطے میں رہیں، کوئی بھی اپڈیٹ چاہیے ہو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارے جو ای میلز ہیں ان کے ذریعے سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا وہ مودت میڈیا کا ای میل ابھی بھی کام کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو جدید چینلز بنائے ہیں ان کے بھی ای میلز موجود ہیں۔ ہمارا موبائل نمبر کام کر رہا ہے، آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ الغرض مقصد یہ ہے کہ آپ کو تعلیمات آل محمد سے آگاہ کیا جائے اور روزمرہ جو حالات حاضرہ ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو باخبر کیا جائے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ صداقت کے ذریعے سے، عدالت کے ذریعے سے، انصاف کے ذریعے سے جو ہے وہ مطالب کو آپ تک منتقل کیا جائے۔ ہم نے ابھی تک اسی پالیسی کو فالو کیا ہے، آئندہ بھی اسی پالیسی کو فالو کریں گے، اور دعاگو ہیں کہ خداوند متعال وہ وقت لے کر آئے کہ تمام دنیا میں بسنے والے انسان امن و آشتی کے ساتھ زندگی بسر کریں، انصاف کے ساتھ زندگی بسر کریں، اسلام و مسلمین کا بول بالا ہو، دشمنان اسلام کا چہرہ رسوا ہو، ذلیل ہو، وہ خوار ہو۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الامر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و آبان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔